بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو۔ آج کا ہمارا موضوع حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مصر واپسی، ان کا نبوت پر فائز ہونا، پھر اللہ تعالیٰ سے ان کو دیکھنے کی فرمائش کرنا اور کوہ طور پر اللہ کی حبت کے اثرات اور ان سب کی تفصیل کی جانب بڑھتے ہیں۔ مصر کی وادی سینا میں موجود کوہ طور پر وہ پہاڑ ہے جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی۔ کوہ طور کو جبل موسیٰ بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نور کے سبب یہ پہاڑ اس حبت کو برداشت نہ کر سکا اور جل کر اس پہاڑ کی سخت چٹان چھوٹی چھوٹی ٹوکریوں میں بٹ گئی۔ یہ اللہ کی تجلی کا نتیجہ ہے۔ اس پہاڑ پر کسی قسم کی کوئی نباتات نہیں اگتی، نہ ہی یہاں پر پانی موجود ہے۔ یہ وہ مقام ہے جس کی چوٹی پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے دیا جاتا تھا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ کوہ طور کے بارے میں چند حقائق اور بھی ہیں جو کہ اسے دیگر پہاڑوں سے بالکل منفرد کر دیتے ہیں۔ کوہ طور دنیا کا وہ واحد مقام ہے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بذات خود اپنے بندے سے ہم کلام ہوئے تھے۔ اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنی پہلی کتاب تورات نازل فرمائی۔ اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے معاشرتی قوانین نافذ فرمائے۔ اسی جگہ سے نماز فجر کا آغاز کیا گیا اور اعتکاف کی سنت واجب ہوئی۔ کوہ طور کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں ایک وقت میں 3 مختلف مذہب کے لوگ، مسلمان، ہندو اور یہودی عبادت کرتے ہیں۔ محل وقوع کی بات کی جائے تو یہ دنیا کا وہ واحد پہاڑ ہے جو کہ ایک ہی دن میں 2 قسم کے درجہ حرارت کی اقسام تبدیل کرتا ہے۔ دن کے وقت میں یہ مقام ناقابل برداشت حد تک گرم ہوتا ہے اور رات کے وقت میں بے حد ٹھنڈا، جس کا درجہ حرارت -ڈگری سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زائرین اس پہاڑ کی زیارت کا سفر رات میں طے کرتے ہیں۔ لیکن ایسا کرنے کی ایک اور وجہ یہ بھی ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام رات کے وقت یعنی آدھی رات کو اس پہاڑ پر جاتے اور صبح فجر کی نماز کی ادائیگی کے بعد واپس تشریف لایا کرتے تھے۔ مزید اس پہاڑ کی خوبصورتی میں ایک اور اہم پہلو شامل ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ پہاڑ ایک ہی دن میں مختلف قسم کے رنگ تبدیل کرتا ہے۔ یہ رات کے وقت سیاہ، صبح کے وقت سرخ اور دن میں ہلکا سرمئی دکھائی دیتا ہے۔ کوہ طور کی اہمیت کا مطالعہ کہ اللہ کے نزدیک اس مقام کی کتنی اہمیت ہے، کیونکہ یہ دنیا کا وہ واحد مقام ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قسم کھائی تھی، اور اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے 40 افراد کو موت دے کر دوبارہ زندہ کیا تھا۔ مزید اس خاص مقام میں سب سے زیادہ انبیاء کرام نے عبادت گزاری کی۔ نبوت پر فائز ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسی وادی سینا میں اپنے قبیلے کو آباد کیا۔ آپ علیہ السلام روز اس پہاڑ پر اللہ کی عبادت کے غرض سے تشریف لے جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے لاڈلے نبی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عشق الہی میں اس قدر ڈوبے رہتے کہ انہوں نے اللہ سے ان کے دیدار کی ضد کی، جبکہ کسی نبی نے ایسا کوئی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بتایا کہ موسیٰ تم مجھے ہرگز نہیں دیکھ پاؤ گے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اپنی ضد نہ چھوڑی۔ پھر ایک رات اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے دیدار کی غرض سے بلایا۔ جو ہی اللہ تعالیٰ کے نور کی ذرا سی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور کوہ طور پر پڑی، آپ علیہ السلام اس نور کی تاب نہ لا سکے اور بے ہوش ہو گئے، اور کوہ طور اللہ کی حبت سے چل کر سیاہ ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن تک اس پہاڑ پر بے ہوش پڑے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ اثر ہوا کہ آپ کی نگاہ بے حد تیز ہو گئی۔ خود آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک پر اس تجلی کا یہ عالم تھا کہ آپ کا چہرہ بے حد نورانی ہو گیا۔ کوئی بھی شخص آپ علیہ السلام کو دیکھنے کی تاب نہ لا سکتا۔ اسی مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت سے نوازا، جس کا قرآن پاک نے بیشتر مقامات پر تذکرہ آیا ہے۔ اور چونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اس واقعے کو جس انداز میں
اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں، اس کو پڑھ کر بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خود بھی اس واقعے سے کس قدر محفوظ ہوئے۔ یہ واقعہ خود اللہ تعالیٰ نے بڑے اہتمام کے ساتھ قرآن پاک میں بیشتر مقامات پر بیان فرمایا۔ اس واقعے کی خاص بات یہ ہے کہ اس پہاڑ پر اس سے پہلے اور نہ بعد میں کسی اور پیغمبر پر وحی کا نزول ہوا۔ یہاں پر اس پہلی وحی کی بات کی جا رہی ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو نبوت عطا فرماتے۔ ہزاروں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے گزرے اور ان کے بعد بھی لا تعداد پیغمبران اسلام اس دنیا فانی میں تشریف فرما ہوئے، اور ان سب پر وحی کا نزول حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہوا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی فضیلت عطا فرمائی اور ان کو اس انداز سے نوازا کہ اللہ تعالیٰ انہیں براہ راست حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہم کلام ہو کر انہیں نبوت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر میں ایک انسان کا قتل سرزد ہو جانے کے بعد آپ اللہ کے حکم سے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس مدین میں تشریف لے گئے تھے، جہاں آپ علیہ السلام کی شعیب علیہ السلام کے صاحبزادی صفورہ رضی اللہ عنہا سے شادی ہوئی۔ لیکن آپ کو مدین میں رہتے ہوئے 10 سال کا عرصہ گزر چکا تھا اور آپ کو اپنے والدین کی یاد شدت سے ستانے لگی، اور اپنے والدین کی زیارت اور ان سے ملاقات کی غرض میں مصر واپس جانے کا ارادہ کیا اور اپنے تمام اہل خانہ مال و بیشیوں کے ساتھ مصر کی جانب کوچ کیا۔ سفر بہت طویل تھا اور ان دنوں موسم بھی بہت سخت تھا۔ اس سرد موسم میں طویل سفر کئی دن اور کئی راتیں گزر گئیں۔ آپ علیہ السلام کے قافلے کا گزر مصر کے قریب وادی سینا سے ہو رہا تھا کہ رات بہت سرد تھی۔ اس رات میں سردی معمول سے کہیں زیادہ تھی، اور آپ یہ سردی تمام اہل خانہ خاص کر کے آپ کی اہلیہ جو کہ امید سے تھی ان کے لیے ناقابل برداشت تھی۔ خاندان والوں کی اس پریشانی میں مبتلا ہو کر آپ علیہ السلام نے اپنے قافلے سمیت راستہ بھٹک گئے۔ خود انجان جگہ پر آپ علیہ السلام نے رات کے لیے قیام کیا تاکہ صبح کی روشنی میں صحیح سمت کا تعین کر کے آگے بڑھا جا سکے۔ یہاں پر پڑاؤ ڈالنے کے بعد آپ علیہ السلام نے کچھ لکڑیاں جمع کی اور ان کو پتھروں سے جلانے کی بار بار کوشش کی، لیکن بار بار ناکام ہو گئے کیونکہ سردی کی شدت اور ہواؤں کا بہت زور تھا جس کے باعث آگ نہیں جل رہی تھی۔ ایک تو آپ راستہ بھٹک گئے، دوسرا شدید سردی سے برا حال تھا۔ ابھی آپ علیہ السلام اس کشمکش سے دوچار تھے کہ انہیں اپنے دائیں جانب دور سے آگ جلتی ہوئی دکھائی دی۔ کوہ طور جو اس وقت آپ علیہ السلام کی دائیں جانب تھا، آگ اسی پر سے جلی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر آپ علیہ السلام بے حد خوش ہوئے، کیونکہ انجان سفر میں یوں آگ کا مل جانا دوسری طرف اس بات کا بھی اشارہ دیتا ہے یا تو کوئی اور مسافر وہاں موجود ہے جو بھٹکے ہوئے کو راستہ بتا دے گا۔ آپ علیہ السلام نے آگ کو دیکھتے ہی اپنے خاندان والوں سے فرمایا، تم سب یہیں پر ٹھہرو، مجھے آگ محسوس ہوئی ہے، شاید میں وہاں سے کچھ پتہ کر کے آ جاؤں یا پھر آگ کے انگارے لے آؤں تاکہ تم سیک لو۔ یہ آگ کوہ طور کے کنارے پر دکھائی دے رہی تھی۔ پھر جب وہ اس کے پاس آئے تو ان کو اس مبارک جگہ میں آبادی کی دائیں جانب ایک درخت میں سے آواز دی گئی، اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، تمام جہانوں کا پروردگار۔ اسی بات کا تذکرہ سورۃ النمل میں کچھ یوں آیا ہے۔ پھر جب اس کے پاس آئے تو ان کو ندا دے کر اس آگ میں اور جو اس کے ارد گرد ہیں اس میں برکت دی گئی، اور اللہ پاک تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ وہ پاک، صاف اور قدرت والی ذات ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اور جس چیز کو ارادہ کرتا ہے حکم دیتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے۔ اے موسیٰ، میں اللہ ہوں، زبردست حکمت والا۔ اے موسیٰ، میں نے تجھے اپنے پیغمبر کے طور پر منتخب کر لیا ہے۔ میں نے ہزاروں انسانوں میں سے تجھے اپنا پیغام دنیا میں پہنچانے کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ آپ اب غور سے سنیں اس بات کو جو آپ علیہ السلام کی طرف وحی کی جا رہی تھی۔ وحی کہنا اصول کے دوران جو سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی وہ نماز کی تاکید تھی۔ اللہ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، تم نے پہلا کام یہ کرنا ہے کہ نماز قائم کرو۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو مزید کچھ حکمات دیے گئے کہ اللہ کے بندے سے وہ گفتگو ہے جس میں وہ اپنے بندے کو بذات خود وحی کر رہے تھے اور نبوت عطا فرما رہے تھے۔ یہ دیکھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران اور پریشان کھڑے
ان کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن در حقیقت جب اللہ کی طرف سے انبیاء کرام علیہ السلام پر کوئی وحی نزول ہوتی ہے تو ان کے دل میں یہ اطمینان ڈال دیا جاتا ہے یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، نہ کہ کسی شیطانی طاقت کی وجہ سے۔ لیکن اس وقت تک موسیٰ علیہ السلام اس بات سے لا علم تھے کہ اصل میں انہیں نبوت کس امر کی خاطر عطا فرمائی جا رہی ہے۔ لیکن اس سے قبل کہ اللہ تعالیٰ انہیں کوئی حکم فرماتے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قدرت کے کچھ کرشمات دکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، اے موسیٰ، تمہارے ہاتھ میں جو لاٹھی ہے اس کو زمین پر پھینک دو۔ جیسے ہی آپ علیہ السلام لاٹھی زمین پر پھینکی وہ سانپ بن کر دوڑنے لگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ موسیٰ ڈر کے بھاگے اور پلٹ کر نہیں دیکھا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنی طاقت کے نظارے دکھانے کے لیے کیا تھا، تاکہ وہ سمجھ سکے کہ اللہ کتنی زبردست طاقت والا ہے۔ جو نہیں موسیٰ علیہ السلام بھاگے، اسی آگ میں سے آواز آئی، اے موسیٰ، واپس لوٹو، ڈرو نہیں اور اسے تھام لو، ہم اسے دوبارہ پہلی والی حالت میں لوٹا دیں گے، تو کسی ایسی جگہ پر نہیں ہوں کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچ سکے۔ مزید فرمایا، اے موسیٰ، پیغمبر میرے ساتھ کسی بھی چیز سے ڈرتے نہیں۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام واپس پلٹے اور ہمت کر کے اس سانپ کو اپنے ہاتھ میں تھام لیا۔ جو ہی آپ علیہ السلام نے ایسا کیا وہ واپس لاٹھی بن گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ دوبارہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، اب اپنے ہاتھ کو اپنی قمیض میں ڈال دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم کے مطابق اپنا ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا تو وہ سورج کی طرح چمکنے لگا۔ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، یہ تیرے لیے تیرے رب کی طرف سے 2 معجزے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا، یا رب، میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا، اے موسیٰ، اب تم فرعون کی طرف جاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گھبرائے اور فرمایا، اے اللہ، میں نے تو وہاں ایک انسان کا قتل کر دیا ہے، اگر میں واپس جاؤں گا تو فرعون مجھے مار دے گا، اور میری زبان تھوڑی سی توتلی ہے، میں اچھے سے خطاب نہیں کر سکتا۔ یا اللہ، میرا بھائی ہارون ہے، اس کی زبان بھی صحیح ہے، آپ اسے بھیج دیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہرگز نہیں۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی تھی کہ وہ ہارون علیہ السلام کو پیغمبر بنا لے، کیونکہ وہ شفاف گوئی سے قاصد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کو چنا ہے، یہ معجزات آپ کے لیے ہیں، لیکن چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنی گویائی کے مسائل سے سخت پریشانی محسوس ہو رہی تھی، لہٰذا آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے گزارش کی کہ میرے بھائی کو میرے ساتھ شریک بنا دے، 1 کی بجائے 2 ہوں گے تو تیری کبریائی اور زیادہ بیان کریں گے۔ فرعون کے محل میں آپ کی کبریائی بیان کرنا آسان نہیں، لہٰذا 1 کی بجائے 2 ہوں گے تو تیرا ذکر زیادہ کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی حاجت کو بھی پورا کر دیا اور اس کے ساتھ اس کے بھائی کو پیغمبر بنا دیا، اور اس طرح آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی پیغمبر بنا دیا گیا تاکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے نائب بن جائیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے موسیٰ، آج ہم نے تمہاری اس دعا کو قبول کر لیا، اور اس سے پہلے بھی تم پر بہت سے احسانات کر چکے ہیں۔ اس وقت کو یاد کرو کہ کیسے میں نے تمہاری ماں کے دل میں خیال ڈالا کہ تمہیں صندوق میں ڈال کر دریا میں بہا دے، کیسے ہم نے تمہیں فرعون کے محل تک لے گئے، کیسے تمہاری فرعون کے ہاتھوں اسی کے محل میں کرائی، اور کیسے میں نے تمہیں ایک انسان کا قتل کرنے کے بعد بھی محفوظ رکھا اور تم کو بخش دیا۔ ہم نے تمہیں کتنی آزمائشوں میں ڈالا اور ان سے گزارا، آج تم اس مقام تک پہنچ گئے ہو جو ہم نے تم پر اس لیے کیے ہیں کہ تم کو پیغمبر بنا سکیں۔ اے موسیٰ، آج میں نے تمہیں اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ پھر اللہ نے انہیں اور ہارون علیہ السلام کو حکم دیا، جاؤ، آپ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بہت سرکش ہو رہا ہے، لیکن اسے نرم لہجے میں بات کرنا، شاہد و نصیحت حاصل کر لیں۔ یہ وہ پہلا کلام تھا جو موسیٰ علیہ السلام اور اللہ کے مابین ہوا۔ اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام اسی مقام پر عبادت جاری رکھی۔ وہ جھاڑینما مقام ہے جہاں اللہ تعالیٰ کا نور نمودار ہوا، جس کو موسیٰ علیہ السلام نے آگ سمجھا تھا۔ یہ وہ واحد جھاڑی ہے جو اس پہاڑ پر آج بھی موجود ہے۔ اس کے علاوہ یہاں پر کوئی نباتات، جانور یا پرندے موجود نہیں۔